اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سوالات بڑے دلچسپ ہیں اور معلوماتی بھی ہیں، اور یہ ایسے سوالات ہیں کہ اکثر طور پر جو لوگوں کو کنفیوزڈ کرتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات ہر کوئی سننے کے لیے تجسس بھی رکھتا ہے، اور یہ سوالات مجھے آپ ہی لوگوں کی طرف سے ملے ہیں، لیکن ان سوالات کو میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ بلا واسطہ تو نہیں، یعنی ڈائریکٹلی تو ان آیات سے نہیں تعلق رکھتے، لیکن کسی نہ کسی طرح ان کا سوالات کا تعلق آیات سے ہی جڑتا ہے، تو اس لیے یہ سوالات میں نے لیے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ فاتو بصورت من مثلہ سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ بات میں پہلے عرض کر دوں کہ کوشش یہ کیا کریں کہ جب آپ مطالعہ کریں، رکوع کو پڑھیں، تو اس میں رکوع میں جو سوال براہ راست پیدا ہوتے ہیں، جیسے ایک قاری مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کے ذہن میں براہ راست سوال پیدا ہوتے ہیں، تو وہ سوال آپ مجھے بھیجا کریں، اور جو براہ راست پیدا نہیں ہوتے اس کے لیے ایک دقت انسان اختیار کرتا ہے، مشکل، اس کے بعد کوئی سوال اس کے ذہن میں آتا ہے، تو وہ سوال آپ کوشش کیا کریں وہ نہ مجھے بھیجیں، کیونکہ وہ آگے کہیں نہ کہیں کسی مقام پر ہم ڈسکس کر لیں گے۔ تو اصل جو ہمارا مقصد ہے درس کا وہ یہ ہے کہ جیسے ایک عام قاری قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں فوری ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو وہ سوال مجھے بھیجا کریں، لیکن آج میں نے ان سوالات کو شامل کر لیا ہے تاکہ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو اکثر طور پر ہم ان کے بارے میں سوچتے بھی ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر ہے جی 23، جس سے متعلق یہ سوال ہے کہ فاتو بصورت من مثلہ سے مراد کیا ہے، کہ اس جیسی کوئی صورت لاؤ، اور یہ چیلنج کیوں کیا گیا، یہ پہلا سوال ہے۔ پہلے میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، تو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک صورت اس جیسی لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے شہداء کو، مددگاروں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 23۔ اب قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ چیلنج بیان ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 38 ہے، ہود کی آیت نمبر 13 ہے، بنی اسرائیل کی 88 ہے، سورۃ الطور کی آیت نمبر 33-34 ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں یہ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ جن و انس دونوں مخلوق جمع ہو جائیں اوپر اس کے کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لائیں تو وہ نہیں بنا کر لا سکیں گے۔ اچھا، کسی مقام پر فاتو بعشر سور مثلہ فرمایا کہ 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ فاتو بصورت، یہاں پر ایک صورت کا ذکر ہوا کہ ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ اب یہ جو چیلنج ہے قرآن مجید کا یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے خاص طور پر مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر جو شاعر ہے، پوئٹ ہے عرب کا، اس کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو شعر الہام کرتا ہے، اور قرآن پاک کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال تھا کہ بھئی یہ کوئی جن ہے جو الہام کرتا ہے، یا کوئی غیر عربی ہے، کوئی شخص ہے جو آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سکھا جاتا ہے، تو وہ قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ بات کرتے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کا جو اعجاز ہے اور قرآن کی انفرادیت ہے، عرب کے معاشرے میں نثر نہیں تھی، پروز نہیں تھی، اور پوئٹری تھی، شاعری تھی، لیکن قرآن مجید نے ایک ایسی صنف بیان کی ہے کہ جو نہ شاعری ہے اور نہ نثر ہے، اور پھر قرآن نے
عرب کے معاشرے میں اور انسانوں میں مقبولیت حاصل کی، ایک نئی، یعنی یہ بھی ایک چیلنجنگ صورتحال تھی، ماحول تھا کہ شاعری میں قرآن مجید ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن قرآن مجید ایک نئی صنف میں، ایک نئی شکل میں قرآن مجید اترا ہے۔ اب چونکہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ہر جو شاعر ہے وہ اس کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو شعر اتارتا ہے، نازل کرتا ہے، الہام کرتا ہے، تو قرآن مجید کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ اگر واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ بھئی جن ہے جو شعر الہام کرتا ہے، تو پھر کسی شاعر سے کہو کہ بھئی وہ پھر قرآن کی کسی صورت کو دیکھ لے، اس کی طرح کی کوئی صورت بنا کر لے آئے۔ تو یہ اس وقت اس کا یہ پس منظر تھا، اس کا شان نزول یہ تھا۔ اور قرآن مجید میں اس لیے آپ دیکھیے کہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88، اس میں بھی جن اور انس ان دونوں کو جمع کر کے کہا گیا۔ ہفتے کے درس قرآن میں نے بتایا تھا کہ جن اور انس، اس کے بارے میں ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، بعض مفسرین کرام جس میں سر سید احمد خان کا نام بھی آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جن اصل میں انسان ہی کی ایک قسم ہے، یعنی انسان وہ ہے کہ جو ذرا مہذب ہوتا ہے، شہروں میں رہتا ہے انس، اور جن جو ہے وہ شہروں سے ہٹ کر دیہاتوں میں رہتا ہے، جیسے بدو ہم جسے کہتے ہیں، عرابی کہہ دیتے ہیں، وہ ذرا اجڑ قسم کے ہوتے ہیں، ان میں تہذیب نہیں ہوتی، تو ان کو پھر جن کہا گیا۔ اور جن کا لفظ مجنون، جنون، یہ لفظ ہم استعمال بھی کرتے رہتے ہیں، جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو جنت کو جنت کہا جاتا ہے، اس میں بھی جن کا معنی موجود ہے، کیونکہ باغ کی زمین چھپ جاتی ہے درختوں سے، اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو آپ کو زمین نظر نہیں آتی، تو وہ درخت اتنے گھنے ہوتے ہیں، ہریالی اتنی زیادہ باغ میں ہوتی ہے، تو اس کو جنت کہتے ہیں کہ چونکہ وہ سب کچھ پوشیدہ ہو گیا اس میں۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہمارے ہاں مفسرین کو یہ بھی ہوئی، اور آج کل بھی ایسے مفسر ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جن ہی انسان ہے، جبکہ ہمیں یہ شان نزول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ، اور میں نے الفوز الکبیر کے درس میں بھی ہفتے کو یہ بات بتائی تھی کہ مشرکین یہ خیال کرتے تھے کہ جنوں کے لیے وہ قربانی دیا کرتے تھے، اپنے اگر 8 بچے ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، تو ایک بچے کو قربان کر دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ایک بچے کی قربانی دے کر ہم نے جن کی جو آفت ہے، مصیبت ہے، اس سے ملنے والی جو تکلیف ہے، ہم نے اس سے اپنی اولاد کو بچا لیا ہے۔ ایک بچے کو وہ قربان کرتے تھے، یعنی کہ جن کا ایک تصور ان کے ہاں، یعنی وہ جنوں کو تقسیم کرتے تھے، ایک جن وہ ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، ایک وہ ہیں جو وادیوں میں رہتے ہیں، ان کا وجود اپنی جگہ قائم ہے، یہ انسان نہیں ہے، انسانوں سے جدا مخلوق ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں پہ فاتو بصورت من مثلی جو قرآن نے کہا، یہ حقیقت میں جو مکہ کے جو مشرک تھے ان کا خیال تھا کہ یہ جو شعر ہوتا ہے یہ ہمیشہ جن الہام کرتا ہے، جن اتارتا ہے، حالانکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک صلاحیت ہے جو انسان کو دی جاتی ہے۔ میں اچھا لکھ لیتا ہوں، نثر میں شاعری نہیں کر سکتا، لیکن شاعر ایسے ہیں کہ ایک شاعرہ کے والد مجھے ملے، میرے رشتہ دار ہیں، کزن ہیں میرے، ان کی بیٹی بہت اچھی شاعر ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ میری بیٹی کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اتنا کچھ کہاں لے کر جاؤں، میں کس طرح لکھوں، اتنے خیالات میرے ذہن پہ اترتے ہیں اور اتنا کچھ مجھے آتا ہے، حالانکہ وہ بچی کو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی، اس کی رحمت ہوتی ہے، انسانوں کو مختلف قسم کی صلاحیت اور ادراک، وجدان، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ اسلام کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اب آسمان سے کچھ نہیں اترتا، یہ انسانوں کی اپنی ہی صلاحیت ہے، اپنا ہی ادراک اور محنت ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت ہے جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دیتا ہے، جیسے علم میں درجے ہوتے ہیں انسان کے، اسی طریقے سے یہ شاعری ہے، یہ ادب ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ انسان کو، انسانوں سے مختلف صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو یہ چیلنج کر دیا، اور آج تک یہ چیلنج قائم ہے،
اور میں جب یورپ میں تھا تو مجھے کسی نے دکھایا جی کہ فلاں جو یہودی ہیں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ قرآن پاک کے انداز میں طریقے میں کچھ کلام لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے بنایا ہے، لیکن اگر وہ کلام آپ بھی دیکھیں تو آپ کی ہنسی چھوٹے گی کہ بھئی یہ کیا ہے، کہ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے اور لکھنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک تو تذکیر ہے، نصیحت ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اس کی ہر آیت اور لفظ ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے اور ایک دوسرے کی تفسیر ہے، تفصیل ہے، اور اس طرح قرآن مجید ہے کہ جیسے ایک ہار میں موتی پروئے ہوتے ہیں، جس طرح اس طریقے سے قرآن مجید کی یہ صورتیں اور آیات ہیں۔ قرآن کو پڑھ کر جو انسان کی کیفیت طاری ہوتی، صرف یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ ایک عقیدت اور محبت کی بنیاد پر، بلکہ قرآن مجید کو جو شخص بھی بے شک وہ نان مسلم ہے لیکن قرآن کو جب پڑھتا ہے تو قرآن کی جو ترتیب اور نظم اور قرآن میں جو انداز اختیار کیا جاتا ہے تو یہ بڑے بڑے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، بشرطے کہ ہر درمی ضد اور اس طرح کی اناد اور بغض اور کینہ اور یہ انسان کا رویہ نہ ہو۔ اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ یہ سوال بھی اکثر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقودها الناس والحجارہ۔ میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں، آیت نمبر 24 ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ وہ آگ کے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر ہیں۔ اب سمپل اور سادہ بات تو یہی ہے کہ عرب کے معاشرے میں چونکہ بت پرستی تھی، لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم لوگ بھی جہنم میں جاؤ گے، اور یہ جو جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے تو ان کی جو کمزوری ہے، ان کی جو احتیاج ہے، حاجت ہے ان کی، اور ان کی جو بے بسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ بھئی یہ پتھر بے جان سی چیز ہے۔ جیسے حضرت شاہ ولی اللہ نے کہا کہ یہ پتھر جو ہیں یہ تو انسان کا جو ایک لیول اور درجہ ہے یہ تو اس تک بھی نہیں پہنچتے، کجا یہ کہ تم اسے الوہیاتی صفات سے متصف کر دیتے ہو، اللہ کی صفات سے متصف کر دیتے ہو، یہ تو انسانی سطح کی چیزیں بھی نہیں ہیں، یعنی انسان بھی ان سے برتر ہے، مخلوق ہے، اور تم خدا سے ملا دیتے ہو۔ تو یہاں پر حجارہ سے مراد، یعنی چونکہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ناس کے ساتھ حجارہ کو فرما دیا۔ بعد نے مفسرین نے بعد نے یہ بھی کہا کہ ناس سے مراد ہے جیسے لیڈر ہوتے ہیں، راہبر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، اور حجارہ سے مراد پتھر، یعنی جو بالکل بلائنڈ فیتھ اور آنکھیں بند کر کے پیچھے چلتے ہیں، حق اور باطل کے فرق کو نہیں سمجھتے، حجارہ سے مراد وہ بھی لیا جاتا ہے۔ تو اگر قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، اور مختلف مقامات پر جو قرآن پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ قیامت کے دن دو گروہوں کا ہی سامنا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ایک تو وہ کہ جن کو شریک ٹھہرایا گیا، ایک وہ جنہوں نے شریک ٹھہرایا۔ قیامت کے دن جب ان کا سامنا ہوگا تو جن کو شریک ٹھہرایا گیا ہوگا، وہ راہبر یا رہنما یا جو بھی وہ احبار و رہبان، علماء، مشائخ جو بھی ہوں گے، وہ اپنے پیروکاروں سے برات کا اعلان کریں گے، کہیں گے بھئی ہم تو جانتے نہیں کہ آپ ہمیں شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو شریک ٹھہرانے والے ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم دوبارہ ان کی نہیں سنیں گے، ان کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ دو قسم کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر اس کو اس طرح مانا جائے کہ الناس سے مراد لوگ، راہبر، رہنما، اور حجارہ سے مراد پتھر جو آنکھیں بند کر کے پتھروں کی طرح پیچھے چلتے ہیں۔ یہ دوسرا سوال جو کیا گیا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، کیا اس سے مراد سارے آدمی اور پتھر ہیں؟ کچھ پتھر مقدس بھی ہیں، پھر اس سے کون سے آدمی اور پتھر مراد ہیں؟ اچھا، یہ اس کا یعنی یہ سوال ہے، اور اس کا میں نے یہ جواب آپ کو بتا دیا کہ پتھر سے مراد یہاں پر کہ جیسے ہم کسی کو کہیں نا کہ فلاں سے میرا تعلق ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بھی، اور جس سے تمہارا تعلق ہے اور جس کی بنیاد پر تم یہ باتیں کر رہے ہو نا، اترا رہے ہو، اس کے ساتھ بھی میں دونوں سے نپٹ لوں گا۔ یہ انداز ہمارے ایک محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں۔
تو یہ بالکل وہی انداز ہے کہ لوگوں سے اور پتھروں سے، یعنی وہ جو بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں پتھروں کی، اور اس پر اترا رہے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ پہلے تو آغاز ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شریک ٹھہرایا، شفعاء بنایا، شفیع بنایا، سفارشی بنایا، اور آہستہ آہستہ پھر نسلوں پر یہ وقت گزرا کہ پھر وہ بذات ہی ان کو خدا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس اسلوب میں بات کر رہا ہے کہ بھئی تم اور تمہارے یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، تم دونوں جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اعدت للکافرین، اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ جنت کے حصول کے لیے شرط ہے، یا صرف ایمان لانے سے جنت کا حصول ممکن ہو سکے گا؟ اب یہ سوال جو پیدا ہوا وہ آیت نمبر 25 ہے، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ بشارت دے دو ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کی۔ یہاں سے یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید ہم پورا پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ بیان کرتا ہے۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو عمل صالح سے جدا کیا ہو۔ پورا قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا کام کیا۔ تو لہٰذا جنت میں دخول کے لیے دونوں چیزیں شرط ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایمان رکھتا ہو، عمل صالح نہ کرتا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک شخص اعمال صالح رکھتا ہو اور اس کے پاس ایمان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ تو یہ دونوں شرط ہیں جنت میں دخول کے لیے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے جو سمجھنی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنی زندگی میں لوگوں میں فرق کرتے ہیں، سزا میں اور جزا میں، انعام میں اور ان کے ساتھ سخت رویے میں، یہی بعینی معاملہ ہمیں قرآن مجید پڑھ کر ہمیں سمجھ آتا ہے۔ یہی انصاف پر اور عدل پر مبنی رویہ یہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص میں کسی حد تک اعمال ہوں تو ہم، اور کسی حد تک کمزوری ہوں تو ہم اس کو اس میں شامل کر دیں کہ جن کو قرآن نے فاسق اور فاجر کہا، جن کو قرآن نے ظالم کہا، جن کو قرآن نے کافر کہا، تو ہم اس کو اٹھا کر اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ اس لیے درجے ہمیشہ مد نظر رکھے جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی عقل اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتی ہے۔ اب میں اس بات کو اس طرح واضح کروں گا کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ایک کافر وہ ہے مشرک کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، اللہ کی وحی اتر رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اور آپ نے لوگوں کو بالکل کیٹاگوریکلی علی الاعنان ہر چیز آپ نے بتائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، یہ جو مجھ پر اتر رہی ہے یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ اب جب لوگوں کے سامنے حقیقت بالکل واضح کر دی گئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا۔ ایک تو کافروں کا درجہ وہ ہے کہ جن کے سامنے رسول موجود ہے، جن کے سامنے وحی اتر رہی ہے، ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہیں، بالکل واضح۔ جیسے حضرت شعیب کی قوم تھی، حضرت شعیب نے بالکل اللہ کے دین ان کے سامنے رکھا، ان کو بتایا۔ حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام نے، اللہ کے جو رسول ہیں، انہوں نے حقیقت کو بالکل واضح کیا۔ اب اس دور کا جو کافر ہے، انکار کرنے والا ہے، وہ تو بالکل قرآن مجید جب بات کرتا ہے تو بالکل کیٹاگوریکلی بتاتا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر ان میں موجود ہے اور قرآن نازل ہو رہا ہے، ہر چیز واضح ہے، بالکل حق اور باطل کو بالکل، جیسے قرآن نے کہا جاء الحق وزاق الباطل، بالکل ہر چیز کو واضح کر دیا گیا۔ اور قرآن نے ایسا ایسا اسلوب، ایسے ایسے اصطلاحات استعمال کی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل حق واضح ہو گیا ان پر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ ابو جہل کی یہ بات میں اکثر سناتا ہوں کہ اس نے کہا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم ایسی کوئی ماضی میں ان کے کردار میں، اخلاق میں کوئی خرابی نہیں دیکھتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ
سب کچھ ہی بنو ہاشم لے گیا، بنو قریش لے گیا، یعنی کعبہ کی تولیت ان کو مل گئی، سقایت ان کو مل گئی، پانی پلانا، مہمان نوازی، سارا کنٹرول۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی مکہ کے جو متولی تھے ان کی دنیا میں اس وقت بڑی عزت تھی، بڑا پروٹوکول ملتا تھا ان کو۔ وہ تجارت کے لیے بھی جاتے تو لوگ ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، پروٹوکول دیتے تھے ان کو کہ بھئی یہ کعبہ سے آئے ہیں، ان کے متولی ہیں۔ تو ابو جہل نے کیا کہا کہ جی بس اب ایک نبوت رہ گئی تھی، یہ بھی ان کے پاس چلی گئی، بنو ہاشم کے پاس۔ تو حقیقت بالکل واضح تھی، آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک اتمام حجت کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، وہ کفر کی راہ پر چلے، اسلام کی دشمنی کی راہ پر چلے۔ قرآن کے اوراق، قرآن کی آیات اس پر گواہ ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے پڑھیں گے حقیقت خود واضح ہو جائے گی، آپ بھی دیکھیں گے۔ تو ایک تو کافر یہ ہیں، اور پھر ایک غیر مسلم وہ ہیں، یعنی قرآن مجید نے ایک مقام پر کافروں کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو کافر ہیں، یا ایھا الکافرون، ان کو کہا اے کافرو۔ اور باقی یہود و نصارہ کو قرآن مجید نے اے کافر کہہ کر نہیں بلایا، ان کو یا اہل الکتاب کہا، اے اہل کتاب، اے کتاب والو۔ قرآن مجید نے فاولئک ھم الکافرون کہا، فاولئک ھم الفاسقون کہا، فاولئک ھم الظالمون کہا۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے۔ کفر کی، ظلم کی یا فسق کی کوئی صفت موجود ہونا انسان میں یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اس کو ڈائریکٹ کافر کہنا یہ ایک علیحدہ بات ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے، اسے آپ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس میں دوسری اچھائیاں بھی موجود ہیں۔ لیکن ایک شخص سے آپ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا کردار، اخلاق، زندگی جھوٹ پر مبنی ہے، آپ کی یہی صفت ہے۔ تو یہ بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر کافروں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الکافرون، اے کافرو، جو مکہ کے عرب کے جو کافر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر دین پیش کیا اور انہوں نے انکار کیا، ان کو کافر کا۔ پورے قرآن میں دیکھ لیجیے یا اہل الکتاب کی ہمیں بات ملتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ جنہوں نے دین قبول نہیں کیا یا قبول کیا، کسی حد تک قبول کیا، ان کی کیا صورتحال ہے ان کے ایمان کی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیٹاگوریکلی جو بات روز روشن کی طرح واضح تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، آپ کی زندگی میں تھی، اور وہ پیغمبر کی زندگی میں ہی حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا جاتا ہے۔ باقی جو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملے کو ہمیشہ اللہ پہ ہی چھوڑنا چاہیے۔ آپ اور میں اس قسم کا کوئی ایسا حق نہیں رکھتے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ کافر ہے یا وہ مشرک ہے یا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، نہیں، بلکہ کافر کے لفظ کے بجائے نان مسلم یا غیر مسلم کا جو لفظ ہے یہ ہمیں ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر کا اسوہ تو یہ تھا کہ وہ آخری حد تک جاتا تھا لوگوں کو دین بتانے کے لیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان کو اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا آپ اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے اس میں، اس فکر میں کہ بھئی یہ مومن کیوں نہیں ہو رہے؟ تو آخری حد تک پیغمبر جاتا تھا لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں تک دین تو نہیں پہنچاتے، لیکن ہم یہ کام ضرور کرتے ہیں کہ لوگوں کو کافر ضرور بناتے ہیں۔ ہم لوگوں کو فتویٰ ہم ضرور لگاتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے اور یہ شخص کافر نہیں ہے، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو سوال یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے، جو یہ سوال نمبر 3 ہے اور سوال نمبر 4، یہ 2 سوال ہیں، تو اس کے متعلق میرا جواب اور میرا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ کا دین پہنچائیں، اور باقی جو معاملہ ہے کہ اس کے دل میں کتنا ایمان ہے کتنا نہیں ہے، اس صورتحال کو ہم قیامت تک کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ اس شخص کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، کہاں تک اس نے قبول کیا یا کہاں تک نہیں کیا۔ قرآن مجید جن کے بارے میں بیان کرتا ہے
یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان لوگوں کے سامنے حق کو بیان کیا گیا، واضح کیا گیا، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ وہ بالکل واضح طور پر قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ لیکن ہمارا جو دور ہے اس معاملے میں ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے لیے یہ فیصلہ کریں کہ آیا کہ وہ ایمان والا ہے یا ایمان والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسرے تک اللہ کے دین کو پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، اس کا جواب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ہم ضرور جواب دہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر ہمیں حق نصیب ہوا، ہم مسلمان ہوئے اور ہم نے دین کو قبول کیا، تو کیا ہم نے اللہ کے دین کو دوسروں تک بھی پہنچایا یا دوسروں تک نہیں پہنچایا؟ یہ بنیادی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے، ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح یہ جنت کے حصول کے لیے بنیاد ہے، یہ اساس ہے، یہ شرط ہے، اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی کتنا ایمان میں ہے، کتنا عمل صالح میں ہے، یہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کل قیامت کے دن اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں بیان کر دیتا ہوں، یہ سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو فلیعمل عملا صالحا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور پھر وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہاں پہ ایک آخری بات میں اس ضمن میں عرض کر دوں کہ مسلم فرقوں میں بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی گمراہی موجود ہو، وہ اہل سنت کے فرقے ہیں، وہ اہل تشیع ہیں، یا کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو جو کہنے والا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خود کو جو مسلمان کہے تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج کریں۔ ہاں، اگر کسی میں کوئی ہم سمجھتے ہیں کوئی گمراہی ہے کسی بھی حوالے سے، تو ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم حق بات دوسرے تک پہنچا دیں، یہ نہ کہتے پھریں کہ یہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا، اب یہ کافر ہو گیا، اب یہ دوبارہ تجدید نکاح کرے، اب تجدید ایمان کرے تو پھر یہ اسلام میں داخل ہوگا۔ ہمیں اس طرح کا کوئی اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اس لیے گمراہی مسلمان فرقوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور جہاں جہاں گمراہی ہو تو اس کے بارے میں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہی ہمیں نظر آتی، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اب میرے اپنے دوست ہیں، شاگرد ہیں، وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ ام المومنین کہتے ہیں، مومنین کی ماں، تو کیا وہ سگی ماں تو نہیں بنتی نا، وہ تو ایک آپ احترام اور عزت کے لیے ام المومنین کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مادر ملت کہتے ہیں، بابا قوم کہتے ہیں، تو وہ حقیقی باپ تو نہیں بن جاتے، حقیقی ماں تو نہیں ہوتی۔ یہ خود مجھ سے کرسچن جو پریسٹ ہیں، پادری ہیں، پاسٹر ہیں، وہ یہ دلائل مجھ سے دیتے اور بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ لیکن قرآن نے ان کی اس گمراہی کو بیان کیا ہے، اور اس گمراہی کو بیان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی اہل کتاب کہا ہے، اور ان کی اس گمراہی کی نشاندہی کر دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ اسی طرح عقیدہ ایک پیدا ہوتا ہے انسانوں میں، ایک مسلک میں، ایک مذہب میں، پھر اس کے بعد اس کی فلسفی، پھر اس میں کمپلیکیشن آتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ عقیدہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح مشرکین کا عقیدہ تھا کہ پہلے انہوں نے بتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کا وزیر بنایا، مشیر بنایا، سفیر بنایا، نمائندہ بنایا، اور پھر آخر میں جا کر خود ان کو معبود بنا دیا۔ تو گمراہی کی طرف اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے حوالے سے وہ بتایا کہ بھئی عیسائیوں کا، مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایک گمراہی ان کے اندر موجود ہے۔ تو گمراہی کا موجود ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، اور پورا عقیدہ شرک پر مبنی ہو مشرکین کی طرح، یہ بڑی مختلف بات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم فتویٰ اور یہ راستہ اختیار کرنے کے بجائے اصلاح کا راستہ ہم اختیار کریں، جہاں کوئی ہمیں غلطی نظر آتی ہے اس کی نشاندہی کر دیں اور اچھے طریقے سے ہم گفتگو کریں۔ اب چوتھا سوال، اگر کوئی شخص ایمان لائے بغیر فلاحی کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو وہ کیا جنت میں داخل ہوگا یا نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں
ایمان کسی بھی سطح پر ہوگا، کسی بھی سطح پر ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اچھے کاموں کو قبول کرے گا۔ اور نیک اعمال کے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ نے جنت اور انعام کے معاملے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے اور اپنی مشیت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ سزا کے معاملے میں ہمیشہ یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس میں کمی بیشی کی جاتی ہے، اور انعام کے معاملے میں یہی رویہ ہمیشہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جو انعام ہے وہ بندوں کو ضرور دیا جاتا ہے۔ اب پانچواں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر جنت میں ایک ہی طرح کے پھل دیے جائیں گے تو پھر مختلف طرح کے پھلوں کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اب مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ سوال کیا ہے۔ میں یہاں سے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کہ جب کبھی ان کو ان میں سے کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے رزقنا من قبل ھذا الذی رزقنا من قبل، ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ متشابہا، اور وہ ملتا جلتا وہ رزق ہمیں دیا گیا تھا۔ اب ملتا جلتا جو رزق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی بیان کیا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، یہ بھی کہا کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھپا دیا ہے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت وہاں پر بہترین انتظام کیا ہے مومنین کے لیے، لیکن یہاں پر جو جنتی یہ کہیں گے کہ اس سے ملتا جلتا جو رزق تھا، پھل تھا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہمیں دیا۔ واضح بات ہے کہ جیسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ وفاکہہ کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، کہ وہاں پر بہت پھل ہوں گے، بے روک ٹوک پھل ملے گا وہاں پر، فیہا فاکہہ ونخل ورمان، بہت سے پھل ہوں گے، کھجوریں ہیں، انار ہیں۔ اب ایک پھل پاکستان میں اگتا ہے، ایک پھل وہ ہے کہ جو یورپ میں، امریکہ میں اگتا ہے، کسی اور ملک میں۔ ٹیسٹ میں بھی، ذائقے میں بھی فرق ہوتا ہے، شکل میں بھی فرق ہوتا ہے، رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ جنت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی وہ دنیا کی نعمتوں سے ملتی جلتی تو ہوں گی، لیکن ان کا جو ذائقہ ہوگا وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ملکوں کے اور دنیا کے جو پھل ہیں وہ ایک دوسرے سے ذائقے میں مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے پاکستان کا آم ہے، دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اس کا ذائقہ، اور کتنی قسمیں ہیں آموں کی جو دنیا میں یہاں سے پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، تو دنیا اس کو پسند کرتی ہے اور مانگتی ہے کہ پاکستان کا آم خریدنا چاہتے ہیں لوگ۔ تو یہی معاملہ جنت میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح کی نعمتیں وہاں پر رکھی ہیں یہ بھی قرآن نے اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ایسا ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مومنین کے لیے، وہ اللہ نے چھپا دیا ہے اس کو، لیکن کئی جگہوں پر مثالیں دے کر بات سمجھا بھی دی ہے۔ اور یہ مثالیں اس لیے بھی دی گئی، واضح بات ہے کہ عرب کے لوگ تھے، وہاں پر سائے کی بڑی اہمیت تھی، سائے میں بیٹھنا، چشمے، نہریں، ان کی بڑی اہمیت تھی، پانی کم ملتا تھا، اور اسی طرح کھجور ہے، انار ہیں، ان کی بڑی اہمیت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کر دیا کہ جس کی ایک اشتہا اور ایک خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور انسان اس کو آئیڈیلائز کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بیان کر دیا قرآن مجید میں۔ اب وہ مختلف طرح کے پھل بھی قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ اب سوال نمبر 6 ہے جی، یہ ہے کہ کیا جنت میں ملنے والی بیویاں دنیا کی بیویوں سے مختلف ہوں گی؟ آیت ہے لہم فیہا ازواج مطہرہ، کہ ان کے لیے وہاں پر پاک ساتھی ہوں گے۔ یہ جو ازواج لفظ ہے اس کی واحد زوج ہے، اور زوج میاں بیوی دونوں کے لیے، یعنی انگلش میں ہم پیئر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، عورت اور مرد۔ اس کو بڑے خوبصورت پیرائے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا لفظ زوج سے۔ زوج ایسی ہے کہ جیسے آپ کا ایک جوڑا ہے جرابوں کا، مثلا سمجھ لیجئے، ایک گم ہو جائے تو دوسرا ناکارہ ہو جاتا ہے، اور دونوں ہوں تو دونوں کام آتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے لازم و ملزوم کو اس طرح سمجھایا کہ میاں بیوی اس طرح ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو اس کے لیے قرآن نے زوج کا لفظ استعمال کیا۔ جس طرح نکاح کا لفظ ہے، نکاح النعاس عینہ، کہ نیند آنکھوں میں گھل مل گئی،
تو ناکحہ کا مطلب ہوتا ہے گھل مل جانا۔ تو اس طرح بڑے خوبصورت الفاظ عربی زبان میں نکاح کے لیے، میاں بیوی کے تعلق کے لیے اور اس رشتے کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر جو ازواج کا لفظ استعمال ہوا تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اچھی بیوی کا ملنا دنیا میں یہ جنت ہے، اس کو قرآن حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ واضح بات ہے کہ انسان اس چیز کی خواہش رکھتا ہے کہ دنیا میں اگر رہے تو اس کا جو ساتھی ہو، لائف پارٹنر ہو، وہ ایسا ہو کہ جو اس کا ہم خیال بھی ہو اور جو اس کے ساتھ چلے، اس کی زندگی میں اس کا ساتھ دے، اس کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو، اس کے لیے اور تکالیف کا باعث نہ بنے، مل جل کر ہم دنیا میں رہیں، ترقی کریں، آگے بڑھیں، یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی چیز کو جنت کے لیے بیان کر دیا کہ جنت میں جو جوڑے ہوں گے، مل جل کے رہنے والے ہوں گے، وہ ان کے لیے اللہ نے ازواج کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ جو زوج ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک یہی بتاتا ہے کہ واضح بات ہے کہ عورت ہے انسان ہے، مرد ہے تو انسان ہے، تو ان کے لیے جو بھی اس کا جوڑا ہوگا واضح بات ہے وہ اس کی جنس سے ہی ہوگا نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی عورت کو کسی فرشتے کے نکاح میں نہیں دیا جا سکتا، اور اسی طرح کوئی نوری مخلوق ہو کسی اور خلق سے اس کا جنس سے تعلق اور وہ مرد کے نکاح میں ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو واضح بات ہے کہ جنت میں اگر ہوں گے تو وہ دونوں انسان ہی ہوں گے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہیں، مثال کے طور پر میاں بیوی بھی جنت میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ خامند جنت میں نہ ہو بیوی جنت میں ہو، ممکن ہے کہ خامند جنت میں ہو تو بیوی جنت میں نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورۃ الواقعہ میں اس کو بیان کیا۔ اس کا ایک خوبصورت سا ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور وہ کہتی ہے یا رسول اللہ کیا بوڑھے لوگ جنت میں جائیں گے؟ وہ بوڑھی خاتون تھی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بوڑھے نہیں جنت میں جائیں گے۔ تو وہ رونے لگ گئی کہ بھئی یہ کیسے پھر ہوا کہ بھئی بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے؟ رسول اللہ مسکرا پڑے تو آپ نے پھر سورۃ الواقعہ کی آیت کریمہ اس کی آپ نے تلاوت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اس خاتون سے کہا، صحابیہ سے، وہ حافظہ تھی قرآن کے، آپ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انا انشأناہن انشاء، کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو ایک علیحدہ اٹھان دے گا وہاں پر، اور پھر اس کے بعد فجعلناہن ابکارا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کنواری بنا دے گا، عروبا اترابا، پھر وہ مردوں کے لیے اپنے خامدوں کے لیے خوش شکل ہوں گی، دل ربا ہوں گی، اور اترابا فرمایا ہم عمر ہوں گی، ہم سن ہوں گی، یعنی جو عمر مرد کی ہوگی وہی عمر عورت کی ہوگی۔ تو قرآن پاک سے تو ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جنت میں انسان کے لیے یہی دنیا کی جو خواتین ہیں واضح بات ہے کہ انہوں نے بھی جنت میں جانا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ انسان کے لیے بڑی آئیڈیل یہ صورت ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان کو جو اس کا ساتھی ہے وہ اس کا، جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے مطابق ہو ہر لحاظ سے۔ تو یعنی رسول اللہ نے جس کو بیان کیا کہ جب خامن بیوی کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، یعنی اتنی اچھی کردار کی، اخلاق کی وہ مالک، اور اسی طرح مرد کے لیے بھی یہ تعلیم ہے۔ عورت کو اس لیے زیادہ بیان کیا جاتا ہے احادیث میں، ایک تو یہ بات بھی مد نظر رکھیے، آگے سوال آئے گا میں وہاں پہ روشنی ڈالوں گا، کہ عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں سرگرمیاں سیاسی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، وہ مرد کیا کرتے تھے، اس لیے مرد کو وہاں پر زیادہ مخاطب کیا گیا، زیادہ خطاب مرد سے کیا گیا، جسے ہم پدری معاشرہ ایک ہم کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح ملائکہ کے بارے میں کہا جاتا تھا نا وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی تھی کہ ملائکہ چونکہ نظر نہیں آتے تو لہٰذا جو چیز چھپتی ہو، نظر نہ آتی ہو، تو اس کو وہ مؤنث استعمال کرتے تھے عرب کے لوگ۔ تو عرب کے معاشرے میں مرد یہ زیادہ ایکٹیویٹیز کرتے تھے باہر کی، تو لہٰذا جنگیں کرنا، سفر کرنا، آپ کو معلوم ہے سفر بھی آسان نہیں ہوتے تھے، جنگیں آسان نہیں ہوتی تھیں، تو مردوں کے سپرد یہ سارے کام ہوتے تھے، عملی زندگی مردوں کی ہوتی تھی، تو لہٰذا وہاں پر خطاب مردوں سے کیا گیا، مردوں سے بات کی گئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ فرمایا کہ مردوں، یعنی اچھی بیوی وہ ہے کہ مرد جب اس کو دیکھے اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے اس کو دلی سکون اور اطمینان اور اس کو خوشی نصیب ہو۔ بالکل اس کے مقابل بھی یہی صورتحال ہے
کہ عورت بیوی بھی اسی طرح خوش ہو مرد کے کردار سے اور اس کے اخلاق سے۔ اچھا، یہ یعنی میں نے جو قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی ہی خواتین ہیں، دنیا کی ہی نیک عورتیں ہیں جو جنت میں مردوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے انسان ڈھل جاتا ہے دنیا میں اور انسان بڑھاپے میں مثال کے طور پر اس کی موت واقع ہوتی ہے، وہ مرتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب وہ جنت میں ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حسن و جمال، اس کی جوانی، وہ سب کچھ اس کو واپس کر دے گا، اس کو لوٹا دے گا۔ جنت جگہ ہی وہی ہے کہ جہاں پر ہر خوبصورتی اور ہر جمال، ہر حسن اپنے کمال پر ہوگا، جنت وہی ہے۔ اب ساتواں جو سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ آیا کہ مردوں کو بیویاں دی جائیں گی، کسی جگہ پر کیوں نہیں آیا کہ عورتوں کے جنت میں مرد ہوں گے عورتوں کے لیے؟ اب یہ سوال، اس کا جواب میں نے پہلے آپ کو دے دیا۔ اگر مثال کے طور پر قرآن اگر آج نازل ہوتا تو آج کے سماج، آج کے معاشرے کے مطابق اللہ تعالیٰ خطاب کرتا، اور آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی انداز کو اختیار فرماتا جو آج کے انسان کا ذہن ہے، اور آج کا انسان جس طرح اپنے سماج میں، اپنی تہذیب میں، اپنے کلچر میں رہتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کرتا۔ چونکہ عرب کا معاشرہ تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے وہاں کے مرد کو، وہاں کی عورت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا۔ لیکن قرآن پاک میں بہت سے مقامات ایسے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے فروج کی حفاظت کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے بھی یہی فرمایا۔ اور جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن مرد اور عورت کے حوالے سے فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کا ذکر قرآن پاک میں بیان ہوا۔ اسی طرح منافقین اور منافقات، ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہوا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں جہاں پر مسلم مرد کا ذکر کیا، یعنی مردوں کی صفات کا ذکر کیا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی صفات کا بھی ذکر کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ اس پوری آیت کریمہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ مردوں کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ خطاب کے لیے جب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس میں حقیقت میں جہاں مردوں کو خطاب کیا اس کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک علیحدہ پھر بحث ہے، اس پر کسی وقت ہم بات کریں گے کہ یہ جو مذکر کا صیغہ ہے جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں مؤنث شامل ہوتا ہے، یعنی مؤنث کا صیغہ بھی اس میں موجود ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مردوں کو خطاب کیا گیا تو واضح بات ہے کہ مرد کو قرآن پاک نے یہ بتایا کہ یہ الرجال قوامون علی النساء ہے، یعنی معاشی کفالت کا ذمہ دار ہے عورتوں کا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں راعی کہا گیا، نگران، نگہبان مرد کو کہا گیا۔ اور قرآن پاک نے یہ بھی کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو واضح بات ہے کہ مرد کو باس بنایا گیا یا سرپرست بنایا گیا یا کفالت کا ذمہ دار بنایا گیا، تو واضح بات ہے کہ وہاں پر جو اس کے ماتحت ہوگا، ماتحت سے مراد ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ کوئی اس سے کسی جنس کی، صنف کی شان میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ ایک نظام ہے قدرت کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ذمہ داری مرد کو دی ہے، اور یہ جو ذمہ داری مرد کے سپرد کی جاتی ہے تو ذمہ داری کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ انسان پر کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ مرد کو جواب دینا ہے اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، گھر کا، اور عورت کو جواب دینا ہے فقط اپنے بچوں کا کہ اس نے کس طرح ان کی تربیت کی ہے۔ تو ذمہ داری جتنی کم ہو اتنا بوجھ کم ہوتا ہے، بوجھ کم ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان جواب دے اتنا کم ہوگا۔ یہ کہیں پر کوئی شان کی کمی اور زیادتی کی بات نہیں ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے۔ ذمہ داری لینے سے تو جو لوگ متقی ہیں اور جو لوگ واقعی جن کے اندر احساس ہوتا ہے جواب دہی کا، وہ تو ڈرتے ہیں ذمہ داری کو لینے سے۔ تو قرآن پاک نے جہاں پر الرجال قوامون علی النساء فرمایا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، درجہ دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، مرتبہ دیا ہے، اس میں تمنا مت کیا کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں صنفوں کو، جنسوں کو جدا جدا پیدا کیا،
ان کا فنکشن، ان کا مقصد، ان کے فرائض واجبات دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو لہٰذا جو تمہارے اختیار میں ہے اس کو لینے کی کوشش کرو، اس کو سمجھو اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، جو عورت بنا دی گئی وہ عورت ہے، جو مرد بنا دیا گیا وہ مرد ہے، تو مرد کی حیثیت سے اپنے ذمہ داریوں کو دیکھے، اور اسی طرح عورت اپنی حیثیت کو مد نظر رکھ کر اور اپنے درجے کو اور اپنے ذمہ داریوں کو دیکھ کر اس کو نبھانے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ نے جو لعنت فرمائی نا ایسے مردوں پر جو عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایسی عورتیں جو مرد بننے کی، وہ اسی وجہ سے، کیونکہ اگر مرد اپنی تخلیق کو سمجھنے کے بجائے عورت جیسا بننے کی کوشش کرے گا یا عورت مرد جیسا، تو پھر تو کائنات کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ تو اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تفریق اور یہ فرق رکھا ہے، اور فضیلت قرآن نے بیان کر دیا وہ تقویٰ ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنی صحابیات ہوں گی جو کئی صحابہ سے آگے ہوں گی، کتنی اللہ کے نیک بندیاں ہوں گی جو مردوں سے آگے ہوں گی۔ تو اس لیے اس میں نہیں گھبرانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک انسان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، خواہ وہ عورت ہے یا مرد، وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ باقی جو یہ فرق ہے ذمہ داریوں کا، یہ واضح بات ہے، ایک سماج اور معاشرے کا پورا نظام ہوتا ہے، اس کو چلانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ذمہ داریوں کو تقسیم کر دیا۔ اب سوال نمبر 8 ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، کہ اللہ تعالیٰ عار نہیں محسوس کرتا، کوئی شرم نہیں محسوس کرتا کہ وہ کوئی مثال دے دے جیسے مچھر کی مثال ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی، مچھر کی، مکڑی کی بھی تمثیل دی ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکڑی کی بھی مثال دی، یعنی سورۃ العنکبوت، العنکبوت کہتے ہی مکڑی کو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ مشرک ہیں فرمایا کہ ان کا جو عقیدہ ہے، نظریہ، وہ ایسے ہے کہ جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ مکڑی کا گھر کتنا کمزور سا گھر ہوتا ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ تو اب ان مثالوں کی گہرائی میں جو لوگ نہیں جاتے تھے نا، ظاہر میں الجھ جاتے تھے، وہ کافر لوگ، مشرک، وہ مذاق بناتے تھے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بھلا ایک مکھی کی یا مچھر کی مثال دے دی۔ لیکن جو ایمان والے ہوتے تھے، قرآن کہتا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو ایمان والے جو ہوتے تھے وہ یہ بات جان جاتے تھے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی اللہ ہمیں اس مثال کے ذریعے سے بڑی گہری بات ہمیں سمجھا رہا ہے۔ لیکن جو ظاہر بین لوگ ہوتے تھے وہ ظاہریت میں ہی پھنس کر رہ جاتے تھے، حقیقت تک وہ نہیں پہنچ پاتے تھے، اور جو حق کا طالب ہوتا تھا، حق چاہنے والا، وہ حکمت سمجھ جاتا تھا۔ یہ مقصد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں مثالیں دی ہیں، ان مثالوں کے ذریعے سے اس طرح ایمان اور کفر کو، ایمان اور شرک کو سمجھایا گیا ہے۔ اب اس سے آگے بھی بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہم آیات کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ایک یہ آیت آ گئی، ہم نے دیکھا، ہم نے کہا جی یہاں تو کوئی بھی عذاب قبر کا ذکر ہی نہیں ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں ہمیں کئی دیگر مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہمیں ایسا اشارہ، بلکہ صریحاً یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبر کی جو زندگی ہے، ہم قبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن مجید نے اس کے لیے برزخ کا لفظ استعمال کیا ہے، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 ہے، 100، اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب قرآن پاک میں ہمیں اس برزخ کا، عالم برزخ کا ہمیں ذکر ملتا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورۃ آل عمران ہے، اس کے آیت نمبر 169 ہے 171 تک، آپ دیکھیے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب یعنی جیسے وہ دنیا سے گئے، ان کی شہادت ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو رزق کا معاملہ ان کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، جو اللہ کی طرف سے ان کو فضل ملتا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔
اب یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، یعنی ادھر سے ان کی شہادت ہوئی، ادھر سے ان کی زندگی برزخ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے سورۃ المؤمن ہے، قرآن مجید کی سورت نمبر 40 ہے، آیت نمبر 45-46 ہے۔ اب قوم فرعون کے لیے، یعنی فرعون اور اس کے جو پیروکار تھے، اس کا جو لشکر تھا، اس کے بارے میں کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ کے سامنے وہ دن رات پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ ابھی قیامت نہیں ہوئی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ یعنی یہ جو برزخ لفظ ہے، ہم اس کے لیے قبر کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں مرقد کا لفظ بھی آیا ہے کہ ان کو اٹھایا جائے گا، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے، تو یہ قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایک آیت سے ہرگز یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ دیگر جو آیات ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کر مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، جس سے بات پھر واضح ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جو یہ سوال کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب کو ایک دفعہ زندہ کیا جائے گا، اگر ایسا ہے تو پھر قبر میں عذاب کس طرح ہوگا، اب یہ قرآن مجید کی آیات ہمیں بتاتی ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ، یعنی مثال کے طور پر اگر ہم فرعون کی بات کرتے ہیں تو واضح بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس نے انکار کیا، اس کے لشکر نے انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حجت تمام کی، اللہ کے دین کو ان تک پہنچایا اور آخر تک ان تک حقیقت کو پہنچاتے رہے، حق کو بیان کرتے رہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، جنہوں نے بالکل واضح طور پر حقیقت کو انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے جو لوگ تھے، آپ کی بیوی تھی، آپ کا بیٹا تھا، بالکل حق واضح ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کرنے والے تھے لوگ، شعیب کا۔ اب ان کا جو معاملہ ہے، یہ قوم فرعون ہے، اس کا لشکر ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے یہاں پر کر دیا کہ دن رات وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف شہیدوں کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی فرما سکتا تھا کہ بھئی یہ ان کے بارے میں تم یہ نہ سمجھو کہ بھئی ان کو قتل کر دیا گیا، یہ مر گئے۔ آگے یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ بھئی ہم ان کو قیامت کے دن اٹھائیں گے، اور ان کی موت کا اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فائنلی ان کو اٹھائے گا۔ اور اسی طرح یہاں پر کفار کا ذکر کر دیا، فرعون کا ذکر کر دیا اور اس کے لشکر کا ذکر کر دیا۔ تو لہٰذا قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جا کر پھر اس کو اٹھائے گا۔ یہ بیچ میں سے جو وقت ہے، ممکن ہے کہ یہ ایسا وقت ہو کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے خوشی یا غمی یا ایک لحاظ سے سزا کسی نہ کسی حد تک، یا جزا کسی نہ کسی حد تک کوئی معاملہ اس وقت کے دوران بھی ہو۔ اب آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، کیا سارے آسمان ایک ہی طرح کے ہیں؟ دیکھیے، آسمان کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں یہ مختلف معانی میں، مفاہیم میں یہ استعمال ہوا ہے۔ زمین کے اوپر کی جو فضا ہے، جسے ہم ایٹماسفیرک لیئرز ہم جس کو کہتے ہیں، ایک تو وہ چیز ہوگی، اوپر کی جو جہت ہے، اوپر کی طرف اشارہ، تو اس کو بھی آسمان کہا گیا۔ اور اسی طرح جہاں ستارے چمکتے ہیں، یہ جو بلندی ہے سورۃ الملک میں، اس کو بھی آسمان کہا گیا۔ اور اسی طرح جو چیز بلند ہوتی ہے اس کو بھی آسمان کہا گیا، جو زمین پست ہوتی ہے اس کو زمین کہا گیا۔ اب قرآن مجید میں 7 جو ہندسہ ہے، 7 کا ہندسہ، یہ کثرت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ 7 نہ ہو، 7 سے زیادہ موجود ہوں۔ ابھی انسان یہاں تک نہیں پہنچا۔ قرآن مجید نے جتنا ہم کو بتا دیا وہ ہمارے لیے اتنا علم ہے۔ اگر ہم اس 7 سے مراد سیارے مراد لے لیں تو واضح بات ہے کہ پھر یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ یہ خلاصتاً قرآن مجید سے جو میں نے پڑھا، جو سمجھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ قرآن پاک یہ بھی بیان کرتا ہے سورۃ الطلاق میں کہ 7 آسمان ہیں اور انہی جیسے پھر، یعنی زمین ہے اور پھر انہی جیسی اور بھی زمینیں ہیں۔ یہ بھی ایک اشارہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمانوں کا اپنا ایک نظام ہو، اسی طرح 7 زمینیں ہوں، ان 7 زمینوں کا اپنا نظام ہو۔ اور اس کے بارے میں ہمیں بہت سی روایات، اور ہمیں جو ہمارے متقدمین مفسرین ہیں، انہوں نے کافی کچھ اس پر لکھا ہوا بھی ہے، اور کئی چیزیں روایات میں بھی ملتی ہیں ہمیں۔ لیکن مختصراً آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ 7
آسمان جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے، ممکن ہے کہ اس سے 7 سیارے مراد ہوں، اور زمین جو ہے یہ بالکل اس سے جدا ہے۔ یہ 10 سوالات ہیں کہ جن پہ آج ہم نے گفتگو کی، اور جو یہ آخری آیت ہے جس میں یہ سوال 10واں سوال تھا وہ میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی خدا ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات، پھر اس نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ 10 سوال آپ لوگوں کی طرف سے آئے تھے، بحمداللہ تعالیٰ آج ہم نے ان 10 سوالوں پر بات کی ہے، اور آئندہ چوتھا رکوع ہم انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے۔ سوالات آپ لوگ بھیج سکتے ہیں، پہلے یہ رکوع آپ پڑھیے، اور کوشش یہ کیجئے کہ پڑھنے کے دوران جیسے ہی کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، براہ راست جو سوال ہے وہ مجھے آپ بھیجیے۔ اور اس میں بڑا اہم موضوع ہے ایک زمین میں خلیفہ بنانے کا، یہ بھی ہمارے ہاں اس پر بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں اور سوالات کیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ایسے بہت سے سوالات یہاں اس رکوع میں بھی پیدا ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ سٹنگ میں، نشست میں ہم چوتھے رکوع پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔